ایک روایت میں ہے کہ حزقیل علیہ السلام جو اس وقت میں ان کے پیغمبر تھے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ آپ نے ان کی نافرمانی دیکھ لی کہ جہاد کا حکم ملا، یہ جانے کو تیار نہیں ہے، آپ خود ان کی جانوں میں انہیں کوئی ایسی نشانی دکھلا دیجیے جس سے ان کو یہ سمجھ آ جاوے کہ سارا کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی زندگی بھی سب کچھ۔ میں نے ابھی عرض کیا جہاد میں جانے سے انسان کیوں پہلو تہی کرتا ہے؟ موت کا ڈر۔ کوئی نہیں جانتا موت کہاں آئے گی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے دعا فرمائی کہ اے یعقوب علیہ السلام کے، اے موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار، انہیں کوئی ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانی دکھلا دیجیے جس سے ان کا یقین مستحکم ہو جائے کہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ نے ان سب کو موت دے دی۔ 8 دن تک مرے پڑے رہے، ان کے جسم پھول گئے، ہڈیاں گوشت سے جدا ہو گئیں، بدبو پھیل گئی۔ اس حالت کو دیکھ کر وقت کے پیغمبر حزقیل علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے پھر دعا کی، یا اللہ ان کو زندہ کر دے۔ ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے، وہ بھی امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں، کہ حزقیل علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ مرے ہوئے لوگ، کہ قرآن نے یہاں کیا کہا، وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں کی تعداد میں، علماء نے لکھا 30,000 سے زائد تھے۔ تھوڑی تعداد ہے، بہت زیادہ، 30,000 سے زائد کتنے ہیں واللہ عالم۔ تو جناب حزقیل علیہ السلام ان مرے ہوئے اور اس تعفن اور بدبودار لاشوں کو دیکھ کر بہت صدمہ ہوا، تو رب العالمین نے ان سے پوچھا، حزقیل میں تجھے دکھاؤں کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ ہاں خداوندہ ضرور دکھلا دیجیے۔ تو رب العالمین نے ان کی ہڈیوں کو، گوشت کو، ہر چیز کو پھر سے زندہ کیا۔ زندہ تو ہو گئے لیکن وہ بدبو ان کے بدنوں میں باقی رہی، جو آج تک ان کی اولادوں میں برقرار، وہ بیڈ سمیل۔ علماء لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں ہے، وہ بیڈ سمیل، وہ بری بدبو ابھی تک ان کی اولادوں میں موجود ہے۔ ثم احیاہم، پہلے مار دیا تھا، 8 دن کے بعد پھر زندہ کیا۔ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو جس موت سے ڈر کے بھاگے ہو وہ یہاں آن پڑی۔ پھر ان کو زندہ کیا۔ اس روایت میں ہے
کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی وہ مدت زندگانی پوری کی جو اللہ نے ان کے لیے لکھی تھی ہر ایک کی، لیکن بدبو تب سے اب تک ان کی اولادوں میں برقرار ہے۔ کبھی کبھی حق سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو یوں دکھاتے ہیں۔ ایک واقعہ جناب پیغمبر علیہ السلام کا، وہ بھی اس طرح کا قرآن پاک میں موجود ہے۔ گزرتے جا رہے ہیں، ایک اجڑی ہوئی بستی کو دیکھا، اپنے گدھے پر سوار تھے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے چور تھے، اترے، گدھے کو ایک شکستہ دیوار کے ساتھ یا کسی اور جگہ پر باندھنے کی تھی، باندھ دیا۔ ایک دیوار سے ڈھاسنا لگا کر بیٹھ گئے۔ قریب کچھ انگور کی بیلیں تھیں اور پکے ہوئے خوشے بھی لٹک رہے تھے۔ کچھ خوشے توڑے، اپنے سامان میں سے پیالہ نکالا، کچھ رس نچوڑ کے پیالہ بھرا، کچھ تازہ خوشے اپنے پاس رکھے۔ اور ایک نگاہ یوں پوری بستی کو، بستی کیا وہ کھنڈرات تھے، اجڑی ہوئی بستی۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ قرآن حکیم اس طرح منظر پیش کرتا ہے۔ اس شخص کی مثال جو ایک اجڑی بستی پر سے گزرا، جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، تو یوں ایک نگاہ دیکھ کر دل میں خیال آیا، اللہ اس اجڑے دیار کو بھی کبھی دوبارہ آبادی اور زندگی نصیب ہوگی۔ کیسے؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ 100 عام، 100 100 برس تک اللہ نے ان کو بیٹھے بیٹھے موت دے دی۔ بیٹھے ڈاسنا لگا کے بیٹھے ہیں دیوار کے ساتھ، روح قبض کر لی گئی۔ کتنا عرصہ؟ پورا 100 برس۔ پھر 100 برس کے بعد ان کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنی دیر پڑے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، پورا بھی نہیں، کچھ حصہ۔ کیوں؟ علماء لکھتے ہیں جب ان کی روح قبض کی گئی تھی قریباً چاشت کا وقت تھا۔ منظر کیا تھا؟ پیالہ بھرا انگوروں کا رس، تازہ خوشے انگوروں کے، ابھی کھایا پیا کچھ نہیں، ابھی دسترخوان سجایا ہے۔ ایسے ایک نگاہ دیکھ کر انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ رب العالمین زندہ کر کے پوچھتے ہیں کتنی دیر پڑا رہا؟ کہتے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔